الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ ظن سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور دوسرا مسئلہ کہ ظن کسی قطعی دلیل کا مقابل نہیں بن سکتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظنی دلیل یا ظن لا یغنی من اثبات العقیدۃ شیئا، من الحق شیئا یعنی من اثبات العقیدۃ شیئا، کہ ظنی دلیل سے کوئی عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معنی من مفسرین فرماتے ہیں تقابل اور مقابلے کا ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن اور ظنی دلیل قطعی اور یقینی چیز کے مقابل نہیں چل سکتی، اس کے مد مقابل نہیں چلتی۔ اگر اس آیت میں غور کیا جائے، ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے، تو مسائل کا سمجھنا آسان سے آسان ترین ہو جاتا ہے۔ کہ جو عقائد کا مسئلہ ہوگا اس کو ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل درکار ہوگی، ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک نمبر دو کہ ایک طرف قطعی چیز ہے اور اس کے مقابل ایک ظنی چیز ہے۔
زن کا معنی اگر سمجھ نہ آئے تو کچی بات، کچی بات، اور یقین کا معنی پکی بات۔ ایک طرف پکی بات، یقینی اور قطعی بات، اور اس کے مقابل ہے ظنی بات، کچی بات۔ تو اب کیا ہوگا؟ کچی بات کو مان لیں گے یا قطعی بات کو مانیں گے؟ قطعی کا معنی یقینی، اٹل، حتمی، اور ظنی کا معنی کچی، جس پر نہ یقین آ سکتا ہو اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہو۔ تو یاد رکھ لو، یہ دو اصول اس آیت میں اللہ نے ذکر کیے، اور ساتھ ایک بات ذکر کی، فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کہ اکثر لوگ، چاہے وہ اہل کتاب کے عالم ہوں، نصارہ کے پیران طریقت ہوں، یا عوام الناس، اکثر لوگ ظن کے پیچھے بھاگتی ہیں، قطعی چیز کو چھوڑ کر، یقینی چیز کو چھوڑ کر، حتمی چیز کو چھوڑ کر ظن۔ اور یہ ظن ہے کیا؟ یاد رکھو، ظن کا اطلاق ایک تو کذب اور جھوٹ پہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ظن کا اطلاق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی اخبار احاد، جو اگرچہ سیاہ ستہ میں موجود ہیں، تمام امت کے علماء متفق ہیں کہ خبر واحد ظنی ہے، چاہے وہ بخاری میں، چاہے مسلم میں، چاہے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، خبر واحد ظنی۔ اور یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں، اس کو احمد رضا خان نے بھی تحریر کیا، فتاوی رضویہ میں۔ بریلویوں کے بڑے امام احمد رضا خان، اس نے لکھا کہ اخبار احاد اور خبر واحد یہ ظنی ہے۔ اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر، شیخ الحدیث گجرانوالہ کے، جو اس للڑ پارٹی کے امام ہیں، انہوں نے 50 کے قریب مرتبہ لکھا کہ خبر واحد ظنی، اور ظن سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل درکار ہے۔ جب تک ظنی دلیل ہوگی، اس کو عقائد کے باب میں پیش کرنا یہ علمی خیانت، علمی فراڈ اور مذہبی دہشت گردی اسی کا نام ہے، اور ڈنڈی مارنا اسی کا نام ہے۔ اگر مسئلہ ہو عقیدے کا تو عقیدے کے مسئلے میں دلیل قطعی پیش کی جاتی ہے۔ اگر آج یہ آپ قانون سمجھ گئے نا، آپ کے خطیب تو تشریف نہیں لے آئے، جس نے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، تو جس نے بیٹھنا ہے وہ چند مسائل یاد کر کے جائے۔ تقریریں سن کر مسئلہ ایک بھی یاد نہیں کرتے، چند اصول یاد کر لو، انشاءاللہ کسی ڈاکو کا ڈاکہ نہیں چلے گا، کسی ایمان کے دشمن کا حملہ آپ پہ نہیں ہو سکے گا۔ بخاری اور مسلم کی احادیث بھی ظنی، یہ میری بات نہیں، تمام امت کے علماء، عام اس سے کہ وہ بریلوی ہوں، عام اس سے کہ وہ اہل حدیث ہوں، عام اس سے کہ وہ دیوبندی ہوں، جس فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس بات کو علمی دنیا میں تسلیم کرتے ہیں کہ خبر واحد ظنی، چاہے بخاری، مسلم اور اکثر احادیث ظنی ہیں، اخبار احاد اور بزرگوں کے اقوال بھی ظنی،
امام کا قیاس بھی ظنی، مجتہد کا قیاس بھی ظنی، کہانیاں حکایات بھی ظنی، بڑے سے بڑے بزرگ کی بات بھی ظنی، اکابر صوفیاء کی بات بھی ظنی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ظنی۔ دنیا کا کوئی ملا اس کا انکار کر کے دکھائے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے کہ پھنس جاتی ہے۔ یہ ظنی اور قطعی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلا قطعی دلیل ہے کتاب اللہ، اللہ کا پورا قرآن قطعی، کتاب اللہ قطعی، اور پیغمبر کی حدیث متواتر قطعی۔ پیغمبر کریم کی کون سی حدیث؟ حدیث متواتر، یہ قطعی۔ اور جس مسئلہ پر نبی کے صحابہ کا اجماع ہوا وہ مسئلہ بھی قطعی، اس کا نام ہے اجماع قطعی۔ یہ تین چیزیں قطعی ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت جس کا معنی صاف اور واضح وہ بھی قطعی، پیغمبر کی حدیث متواتر بھی قطعی، صحابہ کا اجماع بھی قطعی۔ ان تین چیزوں کے علاوہ دنیا جہان کی کوئی کتاب، دنیا جہان کا کوئی خطاب، دنیا جہان کی کوئی روایت، پوری کائنات کے مولویوں کی کوئی بات، ان کا کوئی اکٹھ، ساری دنیا کے لوگ، ان کی حکایات، کہانیاں، یہ سب ظنی چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا اجتہاد ہو تب، امام احمد کا اجتہاد ہو تب، امام شافعی کا اجتہاد ہو تب، امام مالک کا اجتہاد ہو تب، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کا اجتہاد ہو تب، بڑے سے بڑے عالم کا اجتہاد ہو تب، حتیٰ کہ کسی صحابی کا اجتہاد ہو وہ بھی ظنی ہے، قطعی وہ بھی نہیں۔ قطعی چیز ہے کتاب اللہ، قطعی چیز ہے پیغمبر کی حدیث متواتر، اور قطعی چیز ہے مجتہدین یا صحابہ کا اجماع۔ اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنا درجہ ہے۔ اب جو قطعی چیز ہے اس سے عقیدہ ثابت ہوگا، اور جو ظنی صحیح ظن ہے، ظنی چیز ہے، اس سے عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو، اس سے عمل ثابت، بخاری شریف کی حدیث و عمل کا مسئلہ ثابت ہوگا، مسلم کی حدیث و عمل کا مسئلہ ثابت ہوگا، صحابی کا قول و عمل ثابت ہوگا، عمل کا مسئلہ ثابت ہوگا، مجتہد کا قول و عمل کا مسئلہ ثابت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، اگر ان کا اجتہاد ہے، عمل کا مسئلہ ثابت ہوگا، تو ایک ہے عقیدے کا مسئلہ ثابت کرنا، ایک ہے عمل کا مسئلہ ثابت کرنا۔ عقیدے کا مسئلہ وہ تین طریقوں سے ثابت ہوگا، یا کتاب اللہ سے ثابت ہوگا، یا پیغمبر کی حدیث متواتر سے ثابت ہوگا، یا صحابہ یا اس امت کے مجتہدین کے اجماع قطعی سے ثابت ہوگا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ جو ملا اور مولوی عقائد میں گفتگو کرتا ہے، کسی بزرگ کا قول پیش کر کے، کتابیں پیش کر کے، حتیٰ کہ کسی مجتہد کی بات کر کے عقائد میں گفتگو کرتا ہے، وہ عقائد میں ڈنڈی مار رہا ہے، دھاندلی کر رہا ہے، اور علمی دنیا میں سب سے بڑا خائن ہے۔ وہ خیانت اور فراڈ کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں تک تمام علماء متفق ہیں، یہ کوئی میرا تفرد نہیں ہے، تمام ہر طبقے کے علماء، جس طبقے کا آپ نام لیں گے میں انشاءاللہ کتاب کا حوالہ دوں گا، ان کے ذمہ دار علماء سب کے سب یہاں تک متفق ہیں، اور
قرآن کریم کی یہ آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اسی کے معنی میں علامہ ماجدی دریابادی، عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں یہی معنی کیا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اسی طرح اور مفسرین حضرات نے اس کا یہی معنی کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی میرا استنباط نہیں یا میری تقریر نہیں، میں مقرر ہوں ہی نہیں الحمدللہ۔ تو یہ تقریر نہیں یا خطابت نہیں، یہ حقائق پر مبنی گفتگو ہے، اور اس کا حوالہ دینا میرے ذمہ ہے۔ جلسے کے بعد جس کو شک ہو اصل کتاب دکھاؤں گا۔ اب اس تمہید کے بعد دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ میرا ایک دعویٰ ہے کہ عقائد کے مسائل میں صرف اشاعت التوحید و سنہ، صرف جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ عقائد پر ادلہ قطعیہ پیش کرتی ہے اور ظنی مقابل قطعی کے نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے عقائد سے ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے، چاہے وہ ریبندی ہوں، چاہے وہ رضا خانی ہوں، چاہے وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جن کا ہمارے ساتھ عقائد میں اختلاف ہے، کسی فرقہ کے پاس قطعی دلیل موجود نہیں۔ سب ظنیات پہ، جتنی ظنی چیز، خواب ظنی، روایات ظنی، کتابیں ظنی، بزرگوں کے اقوال ظنی، شیخ الحدیث کے استفادہ ظنی، اور اسی طرح کشف ظنی، ان کی ہر چیز اٹکل پچو، ان کے استنباط و اجتہاد ظنی، جتنی چیزیں پیش کرتی ہیں وہ ظنیت کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہیں۔ تیسری اور آخری بات سمجھو ہے، تیسری اور آخری بات اس موضوع کی وہ یہ کہ ہم اس کا آپ کو اجرا کروا دیتی ہے۔ چند مثالیں سن لو، مثال سے مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے، پہلی مثالیں ذرا آپ گنتے ہو۔ پہلی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلے میں فرقے بن گئے۔ اہل تشیع اور رضا خانی اور ان سے ملنے والے فرقے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، آپ کی حقیقت اور ذات نور ہے، لباس بشری ہے، اوپر سے بشر اور اندر سے نور، آپ کا لباس بشری اور حقیقت نور ہے۔ اس پر وہ نظیر پیش کرتے ہیں کہ جیسے جبریل حقیقت میں نور اور کبھی کبھی بشری لباس میں تشریف لاتا، حضرت مریم کے پاس بشری لباس میں آیا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس بشری لباس میں آیا، اسی طرح حقیقت محمدیہ وہ نور ہے، اور نور بھی نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اور بشری لباس میں تشریف لائے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا۔ مسئلہ کس کا ہے؟ اونچے بولو گے، مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس کا ہے؟ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان اور عقیدے کا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم سے سنو، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں، ذات کے اعتبار سے انسان،
اولاد آدم میں سے بشرم من البشر، آپ بشر ہیں اور آپ کی شان اور مرتبہ یہ نوری مخلوق سے بھی بڑھ کے، آپ کی عزت و مقام یہ نوریوں سے بھی اعلیٰ، لیکن آپ کی ذات، آپ کی حقیقت تن بشر ہے، اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر، شان و مقام نوریوں کا سردار جبریل سید الملائکہ، وہ بھی پیغمبر کی شان اور مقام کا پہنچنا تو دور کی بات، جب میرے پیغمبر کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو ایک خادم اور نوکر کی حیثیت سے حاضری دیتا ہے، جبریل نوریوں کا امام ہو کر محمد مصطفیٰ کا خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اب اس پر ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 104 قطعی دلیل موجود ہے، 104 کتاب و سنت صحابہ کا اجماع اس پہ موجود ہے، اور جو کہتی کہ آپ کی حقیقت نور لباس بشر، ہم کہتے ہیں ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی قطعی دلیل لاؤ، مسئلہ عقیدے کا اس پہ لاؤ قرآن کی آیت، لاؤ پیغمبر کا فرمان متواتر، لاؤ صحابہ کا اجماع چھوڑو، کسی ایک صحابی کا قول لے آؤ، کسی ایک صحابی کا عقیدہ لے آؤ، لیکن ان کے پاس قرآن بھی نہیں، حدیث متواتر بھی نہیں، صحابہ کا اجماع بھی نہیں، اور ہے کیا زن کیا اول ما خلق اللہ نوری، یہ زن من گھڑت اور موضوع روایت یہ پیش کریں گے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور وہ نور قطبی تارے میں تھا، فلاں تھا۔ میں نے کہا اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقائد کے باب میں اب لیا قطعی دلیل، ورنہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدے کا مسئلہ وہ زن سے ثابت نہیں ہوگا، عقیدے کا مسئلہ زن سے حاصل نہیں ہوگا، اور زنی دلیل قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو نے دونوں ظلم کیے، عقائد کے باب میں دلیل بھی زنی ذکر کی، اور زنی دلیل بھی پیش کس کے؟ اللہ کی قطعی کتاب کے مد مقابل، قرآن کے مد مقابل۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا قل سبحان ربی، ترجمے کی ضرورت بھی نہیں، الفاظ پہ غور کرو، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، بشر رسولا، پڑھو سارے، بشر رسولا، بشر رسولا، بشر پہلے رسول بعد بھی۔ میں قل سبحان ربی، اعلان کرو میرے پیغمبر میرا رب شریکوں سے پاک، حل کنت نہیں میں میری حقیقت اور کوئی نہیں، الا بشر رسولا، میں بشر ہوں اور رسول ہوں، میں بشر رسول ہوں، یہ میری حقیقت ہے۔ اور سورۃ الکہف میں آخر میں قرآن نے فیصلہ کیا، فرمایا میرے پیغمبر کائنات کے سامنے اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم، آنا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، یہ حقیقت کو بیان کرتی ہے، ذات کو بیان کرتی ہے، اور ذات سے تعبیر ہوتی ہے، معبر عن الذات، ذات کو تعبیر کرتی ہے ضمیر۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ انا کی ضمیر کے ساتھ بتا دے کہ کائنات والوں میں محمد مصطفیٰ کی ذات بشر، میری ذات اور حقیقت یہ بشر ہے، مثلکم جیسے تمہاری حقیقت بشری ہے، میں محمد مصطفیٰ
کی بھی حقیقت بشری ہے، جیسے تمہاری ذات بشر ہے، میں محمد مصطفیٰ کی بھی ذات بشر ہے۔ رہ گیا مقام اور شان یوحا الیہ، یوحا الیہ، یہ میرا مقام ہے، یوحا الیہ نے ذکر کیا۔ شان پوری کائنات سے بلند، مرتبہ پوری کائنات سے بلند، یوحا میری طرف وحی آتی ہے، اور جس پر وحی آئے وہ نبی ہوتا ہے، اور نبوت نبوہ سے مشتق ہوتی ہے، اور نبوہ کا معنی اونچی جگہ، ٹیلا اور سطح مرتفع من الارض، اونچی جگہ زمین کی، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور نبوت کو نبوت کہتے اس لیے ہیں، اور نبی کو نبی کہتے اس لیے ہیں کہ پیغمبر شان و مقام و رتبے کے اعتبار سے پوری کائنات سے بلند ہوا کرتا ہے۔ یوحا الیہ۔ دوسری مثال، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے حال کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں۔ ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ پردوں کے اندر سے جاننے والا صرف رب ہے۔ پردوں کی اوٹوں میں جاننے والا صرف رب ہے۔ غیب کے پردوں سے جاننے والا صرف رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننے والا نہیں۔ اس پر، اس مقصد کو لے کر اور اس دعویٰ کو لے کر قرآن مقدس کی پوری 50 سورت موجود ہے، اور 2500 حدیث، 2500 حدیث یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے، صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، عبارتاً، استنباطاً۔ 2500 حدیث یہی بتاتی ہے کہ پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان سب سے اونچا، لیکن ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننے والے نہیں۔ جس چیز کی رب خبر دے، جب دے تب تو پتہ ہوتا ہے، اور اگر وہ خبر نہ دے تو پتہ چل سکتا نہیں ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے مقربین ہوں، وہ عالم الغیب نہیں۔ غیب جاننے والا صرف رب ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ، یہ ہے قطعی دلیل، قطعی دلیل خدا کے قرآن کا مسئلہ۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ، میرے پیغمبر اعلان کرو، لا يَعْلَمُ، نہیں جانتا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، فرشتے ہوں، ارواح انبیاء ہوں، کروبیاء ہوں، جو مخلوق آسمانوں کی ہے وہ بھی نہیں جانتے، بالارض، اور زمین والے بھی نہیں جانتے۔ اللہ کس چیز کو؟ فرمایا الغیبہ، ہر ایک کی ہر حالت کو، غیب جہاں اسباب ختم ہو جائیں، ما فوق الاسباب نہیں جانتے۔ یا اللہ جاننے والا کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، جاننے والا کون ہے؟ الا، سارے بولو الا اللہ، یہاں نہیں ضربے لگاتا الا اللہ پر۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کائنات والو، لَهُ، لِلَّهِ، یہ لام اختصاص والا، اور لہو کی تقدیم حسر والی، للہ کی تقدیم حسر والی۔ آیت کا معنی یہ ہے آسمان و زمین کے سارے غیبوں کو جاننا
یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا آسمان و زمین کے سارے غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں. قرآن مقدس نے یہی مسئلہ بیان کیا، اور یہ قرآن کا قطعی مضمون، واضح مضمون، قطعی الدلالت مضمون یہی بتا رہا ہے کہ ہر غیب کو جاننے والا صرف اللہ. اب ہم کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، جو کہتے ہیں 12 امام جانتی. یہ عمران خان والی فقیر نہیں جانتی، پیر نہیں، وہ جانتی ہے. یا 12 امام جانتی، یا مردے جانتی، مردے غیب جانتے ہیں، یا کوئی زندہ غیب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں لاؤ اپنی دلیل، ہاتھو برہانکم، جیسے ہم قطعی دلیل پیش کر رہے ہیں. دنیا کائنات کے کسی ملا میں جرأت نہیں کہ غیر اللہ کے علم غیب پر صرف ایک دلیل لائے. لفظ علم بھی موجود ہو، لفظ غیب بھی موجود ہو، لفظ علم بھی موجود ہو. میری یہ تقریر بریلی تک جائے گی، اور بریلی شریف تک یا پلیت تک کے مولوانے سب کو تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں، 30 پاروں کے قرآن میں صرف ایک آیت لاؤ، علم کا لفظ بھی ہو، غیب کا لفظ بھی ہو، کسی پیغمبر کے لیے، کسی ولی کے لیے کسی ایک آیت میں آیا ہو ای خیال است و محال است و جنون. ساری دنیا کے بریلوی علماء یہ سر توڑ کوشش کریں، اگلے پچھلے مل جائیں، یہ مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب سے ایسی آیت پیش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے. قرآن ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ادھر حق ہے، ادھر ظن ہے. اللہ نے فرمایا ظن کیا چلے حق کے مقابلے بھی، حق کے مقابلے میں ظن نہیں چلے گا. روایتیں ظنی، حکایتیں ظنی، کتابڑیاں ظنی، خواب ظنی، بابے کا استدلال ظنی. اللہ کا قرآن قطعی، اللہ کا قرآن قطعی. اور قرآن نے اعلان کیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ وہ اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں اللہ آیا ہے. یہ وہ اللہ جہاں آیا ہے، لا الہ الا اللہ والا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کو غیب دان سمجھتا ہے وہ اس کو الہ سمجھتا ہے. وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ الہ. اور کلمے میں کیا پڑھا؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جو حضرت علی کو غیب دان سمجھے اس نے حضرت علی کو الہ سمجھا. جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غیب دان سمجھا اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو الہ سمجھا. جس نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کو غیب دان سمجھا اس نے اللہ کے رسول کو الہ سمجھا. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ الہ کون ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب جاننا تو دور کی بات، غیب کے خزانے، ان کو لگے ہوئے تالے، اللہ نے فرمایا اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. میں نے کسی کی چابی بھی عطا نہیں کی. عِندَهُ صرف اسی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں. اور فرمایا میرے محبوب اعلان کرو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، میرے محبوب اعلان کرو کہ میں محمد مصطفیٰ نہیں کہتا تم سے عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ اللہ کے خزانوں پر میرا اختیار ہے، اللہ کے خزانوں پہ میرا تصرف ہو. یہ نہیں کہتا
بلا عالم الغیبا، اور میں محمد مصطفیٰ غیب بھی نہیں جانتا۔ لا عالم الغیبا، امام کائنات کی بات، لفظ علم کا بھی موجود، لفظ غیب کا بھی موجود، اور پیچھے لا بھی موجود۔ لا عالم الغیبا، میرے محبوب بتاؤ میں بھی غیب دان، اس سے قطعی دلیل اور کیا ہوگی، اس سے واضح دلیل اور کیا ہوگی؟ تو اس لیے یاد رکھو عقیدہ ثابت ہوگا کس سے؟ قطعی دلیل سے۔ اب مد مقابل کیا پیش کرے گا؟ ان کی تقریریں سنو، سارا لٹریچر دیکھو، انہوں نے کیا بنایا؟ کوئی روایت، کوئی حکایت، کوئی خواب، کوئی بزرگ، کوئی مولوی، کوئی صوفی، ان کے اقوال۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈنڈی نہ مارو، فراڈ نہ کرو، قرآن مقدس کا قانون یہ ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدہ ظن سے ثابت نہیں ہوگا، اور قطعی چیز کے مقابل خواب، روایات، کتاب، بزرگ، یہ ظنیات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ تیسری مثال، بڑا ٹائم پڑا ہے۔ تیسری مثال، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ سب کے سب محفوظ ہیں، سب کے سب اونچے بولو گے میں آگے بولوں گا، پیغمبر کے صحابہ سب کے سب محفوظ ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ماخوذ نہیں، صحابہ سب کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ پیغمبر معصوم اور صحابی محفوظ۔ معصوم اس کو کہتی جو گناہ کر نہ سکے، گناہ کرتے ہی نہیں، اور محفوظ اس کو کہتی جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے۔ کوئی فرق سمجھ آیا؟ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، معصوم اس کو کہتی جو گناہ کر نہ سکے، گناہ کا ارتکاب ہی نہ کرے، اور محفوظ اس کو کہتی جس پر گناہ کا بھار رہ نہ سکے، جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے۔ پیغمبر کے سب صحابہ محفوظ، سب صحابہ مغفور، سب صحابہ جنتی، سب صحابہ پہ اللہ راضی، سب صحابہ اللہ کے محبوب، سب صحابہ اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سب صحابہ کی شان ہے، سارے پکے مومن، پکے راشد، پکے جنتی، حتیٰ کہ امت کے لیے اسوہ حسنہ، امت کے ایمان کے لیے کسوٹی، امت کے ایمان کا معیار، امت کے لیے معیار حق اور معیار ایمان، پیغمبر کے سب صحابہ کو یہ شان حاصل ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہے قطعی دلیل سے۔ یہ مسئلہ کس سے ثابت ہے؟ شاباش بولو، کس سے ثابت ہے؟ قطعی دلیل سے، قطعی دلیل سے۔ فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کرہ الیکم الکفر، یہ ہے قطعی دلیل۔ کرہ الیکم الکفر، اللہ نے فرمایا لوگو میرے پیغمبر کے صحابہ ان میں کفر بھی نہیں آ سکتا، والفسوق، فسق بھی نہیں آ سکتا، والعصیان، نافرمانی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تین چیزوں سے محفوظ پیغمبر کے صحابی کے قریب کفر بھی نہیں آ سکتا، فسق بھی نہیں آ سکتا، اور عصیان بھی نہیں آ سکتا۔
کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ووٹوں کا سیزن ہے، ذرا اونچے بولو. ہاں یہاں الیکشن بھی ہو جائے. اللہ سب کو غیرت نصیب کرے. ویسے تو ہم یہ الیکشن آپ کے ساتھ فراڈ سمجھتی ہے، اسلام کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی. جتنی بھی محنت کرو سب فراڈ ہے. حتمی بات تو یہ ہے. لیکن کس درجے کا ایمان ہے کہ صدیق اکبر کے دشمن کی حمایت کرے، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے. خود سوچ لو. باقی میں کہتا کچھ نہیں، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ یہ اتحاد ہے. لوگوں کو فراڈ کیا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے. ساجد نقوی والا وہ کتا بھونک رہا ہے میں خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتا. میں جب تو خلافت کو نہیں مانتا تو خلفائے راشدین نظام خلافت کیسے قائم ہوگا؟ ایک آدمی ابو بکر صدیق کو خلیفہ ہی نہیں مان رہا، خلیفہ تو دور کی بات مومن نہیں مان رہا، مسلمان نہیں مان رہا، صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا، اور تو کہتا ہے ان سے ووٹ لے کے ہم پورے ملک میں اسلام نافذ کر دیں گے. امت بھی کتنی سادی ہے، اس ڈٹکو کو بھی برداشت کر گئی. اس ڈٹکو کو بھی. اتنے سادے لوگ ہمارے خدا کے بندے، کچھ تو سوچو. اتنے سادے. اسی اگر تم سادگی چھوڑ دو نا خدا کی قسم انقلاب آ جائے. ان سیاسی لیڈروں نے تمہیں سادہ سمجھ کے سارے فراڈ کیے کہ یہ سادی قوم ہے، بھولی قوم ہے، ایک دن احتجاج کرتی ہے دوسرے دن ہاتھ میں ہاتھ ملاتی ہے. اب قرآن پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کتاب کو ووٹ دو. اس پہ قرآن بھی آ گیا. قرآن پیش کر رہی ہے. موجودہ الیکشن جو سری قرآن کے خلاف، طریقہ انتخاب جمہوریت مغربی، یہ شیطان کا نظام ہے، یہ قرآن کا نظام نہیں. یہ سب شیطانی نظام. اب شیطانی نظام کو قرآن سے اگر کوئی ثابت کرے تو اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ یہ مسلمان ہے. خدا کی قسم اگر قرآن کو فٹ کرے نا مغربی جمہوریت پر تو پگڑی داڑھی، پگڑی بھی ہو داڑھی بھی ہو، ہم اسے پکا ابو جہل سمجھیں گے. اچھا چلو مضمون رہ نہ جائے، آ جاؤ. نبی کے سارے صحابہ محفوظ، سارے صحابہ مغفور، سارے صحابہ جنتی. کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ نے فرمایا 3 چیزوں کی گارنٹی صحابی ہو کر کفر بھی نہیں کر سکتا، فسق بھی نہیں کر سکتا، عصیان اور نافرمانی بھی نہیں کر سکتا. آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بعض بدمعاش قسم کے ملا حضرت معاویہ کو بدنام کر رہے ہیں، حضرت معاویہ پر تبرہ کر رہے ہیں. ان جاہلوں نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں تم اپنے تبرہ کی دلیل لاؤ. حضرت معاویہ پہ تبرہ کرنے والوں اور بکواس کرنے والوں، چاہے یہ کوکب ظلمانی ہو یا وہ ابو جہل یا حنیف قریشی، یہ ہو، ہم چیلنج سے کہتے ہیں لاؤ اپنی دلیل. ہاتو برہانکم، جس کا نام دلیل ہو. میرے پاس قطعی دلیل ہے، میرے پاس قطعی دلیل ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کفر بھی نہیں کر سکتے، فسق بھی نہیں کر سکتے، نافرمانی بھی نہیں کر سکتے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. پیغمبر کے سب صحابہ یہ جنتی ہیں، ان کے لیے عزت کا مقام ہے، عزت کی روزی ہے. اور پیغمبر کی جماعت
یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا دفاع اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے۔ حضرت معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ اس نے بکواس کیا، یہ رضا خانی شیطان نے، اس بدماش قریشی نے یہ بکواس کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام ہو اب، یہ حنیف قریشی کو بتا دینا یہ لفظ ہو اب ہے، وہ ہو پڑھ رہا تھا، لیاقت اتنی ہے، لفظ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پڑھا مقام ہو ہے الو جہان کے، تجھے لفظ نہیں آتا، تو تبصرہ کرتے حضرت معاویہ پہ اور تو تبصرے کرتے حضرت عائشہ پہ، اور روایت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی پڑھنا نہیں آیا۔ ہوب، ہوب کے کتے، ہوب، یہ ہوب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہو اب پر وزن کوکب، ہو اب مقام ہے، ہوب نہیں ہے۔ شکر ہے تو نے ہب نہیں پڑھ دیا، تو اسے یہ بھی کوئی بعید نہیں، تو تو ہب بھی کہہ سکتا تھا، ہب یب۔ کوئی بندہ آیا نا سعودیے سے، اس نے دیکھے ادھر پاکستان میں لکھا تھا حبیب بینک، اس نے پڑھا ہب یب بینک لم یٹڈ، ہب یب، یہ ان کی علمیت ہے، یہ تبصرے کرتے ہیں نبی کے صحابہ پہ، اور چند شیاطین دجالی میڈیا پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کی غلطیاں نکال رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی غلطیاں نکال رہی ہے، حضرت عائشہ غلطی پہ تھی، فلانا غلطی پہ تھا۔ میں نے کہا او مشرکہ، تیرے ذہن میں نبی کے صحابہ کی عزت آ ہی نہیں سکتی۔ نبی کے صحابہ کی عزت آتی ہے حلالی کے ذہن میں، اور مشرک رہ کر روحانی بلد الحرام ہوتا ہے، روحانی حلالی نہیں ہوتا۔ صحابہ کی عزت آتی ہے پاک سینوں میں، وہ خود پاک ہیں، پاکوں کو پسند پاک کرتی ہیں۔ الطیبات للطیبین، خبیث آدمی کے دل میں صحابہ کی عزت آ ہی نہیں سکتی۔ خیر بہرحال کہتے ہیں مقام حوب کے کتے بھونکیں گے، تو حضرت عائشہ وہاں پہنچی تو مقام حوب کے کتے بھونکنے لگ گئے۔ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، حنیف قریشی نہیں، احمد رضا بھی تیرے نزدیک قبر میں زندہ ہے اور میرے نزدیک جہنم میں، تیرے نزدیک قبر میں زندہ ہے، اس سے بھی مدد مانگ لے اور اس حدیث کی سند ثابت کر۔ مقام حواب کے کتے، اس کی سند ثابت کر، اور تیرے اگلے پچھلے بابے دادے جمع ہوں، اس روایت کی صحیح سند ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر مجھے حق بنتا ہے ام المومنین پہ وہاں مقام حواب کے کتے نہیں بھونکے تھے، ام المومنین پر یہ پنڈی کا حنیف قریشی کتا بھونک رہا ہے، یہ کتا بھونک رہا ہے۔ توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ خیر، مقام حواب پہ کہتے حضرت معاویہ کی خطا معصیت تھی، خطا معصیت تھی۔ میں قرآن پڑھو، قرآن ختمہ سے رکھے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کرا الیکم الکفر بالفسوق بل عصیان۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے صحابی معصیت کرتے نہیں، عصیان ان کے قریب آتا نہیں، اور تو کہتے ہے خطائے معصیت، تو العصیان یہ قطعی چیز ہے، اور اگر تجھ میں جرأت ہے حضرت معاویہ کی کسی قطعی دلیل سے معصیت ثابت تو کرنا۔ کب ثابت میں مانوں؟ لیکن دلیل کوئی نہیں، زن بابے لکھے ہیں، دادے لکھے ہیں، یا زن شان نہیں چلے گا۔ ان الظن لا
یغنی من الحق شیئا. ادھر میرا بھائی ادھر قطعی دلائل ہیں، ادھر قرآن ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ادھر کتب فی قلوبہم الایمان حبب الیکم الایمان امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک علی ھدی من ربہم. ادھر تو قطعی دلائل ہیں، تھوک کے دلائل ہیں. 600 سے زائد آیات وہ صحابہ کی مدح کر رہی ہے، صحابہ کی تعریف کر رہی ہے. اور اصل مصیبت یہ ہے ان مولویوں کو یہ ضابطے قانون آتے ہی نہیں، نہ کسی قانون سے یہ خود آئے نہ انہیں کوئی قانون آتا ہے. یہ خود بھی بے قانونے آئے اور نہ انہیں کوئی ضابطہ قانون ہے. حالانکہ یہ قانون جو میں ذکر کر رہا ہوں اس آیت کے تحت پوری امت کا اجماعی قانون ہے کہ ذنی چیز سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا اور ذنی چیز قطعی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب میں چیلنج کرتا ہوں دشمنان معاویہ کو، حضرت معاویہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں، اندر کے خبیث رافضیوں، اوپر سے اپنے آپ کو سنیت کے لبادے بھی چھپانے والے تقیہ بازوں، اگر تم میں ہمت اور جرأت ہے آؤ حضرت معاویہ کے خلاف صرف ایک دلیل پیش کرو جو دلیل قطعی ہو، ورنہ زن اور تیری روایات، تیرے اقوال اور حضرت معاویہ یا کسی صحابی کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایات ہوں، کتابیں ہوں، بزرگوں کی باتیں ہوں، ان باتوں کو تو ہم جہنم میں مار سکتے ہیں، پیغمبر کے صحابی پہ کیچڑ اچھالنا قطعاً برداشت نہیں کرتے. آخر پہ یہ بھی سن لو، مسند احمد میں حدیث ہے. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ان کا کام یہ کول پڑھو 11ویاں کھاؤ اور ادھر ادھر فیسیں وصول کرو، راگڑیاں لگاؤ کنجروں کی طرح اور فیسیں وصول کرو. عوام بھی ساتھی مسئلے چسلے کوئی پتہ نہیں، ایک ادھر نوک ایک ادھر نوک، نوک سن کر ساری ان کا بھی دماغ خراب. تو یہ تو نوک کے راگڑیوں والے پروگرام. میں حدیث بتاتا ہوں، مسند احمد میں ہے جس میں حضرت معاویہ کو بھی حق پر کہا گیا، حضرت علی کو بھی حق پر کہا گیا، حضرت معاویہ بھی حق پر، حضرت علی بھی حق پر، البتہ اولا بالحق حضرت علی ہے اور علل حق حضرت معاویہ ہے. اللہ جانے تمہیں سمجھ آئیے کہ چلو جن کو میں سنا رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، نہیں تو پھر کوئی مقام متعین کر میں تجھے پڑھا دوں. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ، یہ کہتے ہیں نہیں ایک طرف حق ہوتا ہے، حق کے مقابل حق نہیں ہوتا، حق کے مقابل باطل ہوتا ہے. یہ اہل حدیثوں کو بھی یہی، غیر مقلدین کو بھی یہی بیماری سمٹی ہے. کہتے ہیں حق میں تعدد نہیں ہوتا، حق ایک حق ہوگا دوسرا باطل ہوگا، ایک حق ہوگا دوسرا خطا ہوگا. میں نے کہا کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک حق ہوتا ہے دوسرا احق ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے ایک اولا بالحق ہوتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ حق کے مقابلے میں ہمیشہ خطا نہیں، حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں. کبھی حق کی نسبت یوں بھی ہوتی ہے، ایک چیز حق دوسری ہے احق. بولو، ایک حق اور دوسری احق، ایک حق اور دوسری احق. لیکن یہ بات ان کو کون بتائے؟ اور حدیث میں آتا ہے اولا بالحق، یعنی احق حضرت علی ہوں گے اور علل حق حضرت معاویہ ہوں گے. صحیح سند کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بھی حق پہ، حضرت علی بھی حق پہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولا بالحق وہ حضرت علی ہے. توجہ ہے؟ مثال پہ آ جاؤ.
صحابہ کی عظمت قطعی دلائل سے ثابت. اب اس کے مقابل ظنیات کو پیش کرنے والا، تاریخ کو پیش کرنے والا، کتابوں کو پیش کرنے والا، روایات کو پیش کرنے والا، ذرا غور کر، وہ سب ظن ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ایک طرف قطعی دلائل ہوں، مقابل میں ظنی دلائل ہوں. ظنی چیز کبھی قطعی کا مقابلہ کر سکتی نہیں. اس لیے صحابہ کو ہم دیکھیں گے قرآن کے آئینہ میں. کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3. چوتھی مثال توجہ ہے. چوتھی مثال، مسئلے میں جھگڑا پڑ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام مقربین وہ ان قبروں میں زندہ ہیں، زمین کے نیچے زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انہی قبروں میں زندہ، زمین کے نیچے زندہ. ارواح اجسام کے اندر، یا ارواح کا تعلق حیات ابدان کے ساتھ. تو حضرات انبیاء کرام اس زمین کے نیچے زندہ ہیں، اولیاء کرام اس زمین کے نیچے زندہ ہیں. اور اصل شرک کا چور دروازہ یہ ہے، اصل چور دروازہ یہ ہے. اور یہ عقیدہ آیا یہودیوں سے. عقیدہ آیا کہاں؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عقیدہ انبیاء کو ان قبروں میں حیات دنیاوی سے زندہ ماننا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ نہیں. یہودیت کے گیٹ سے ایران پہنچا، ایران کے گیٹ سے ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان کے گیٹ سے رائے بینڈ پہنچا، اور رائے بینڈ کے بستروں میں آ کے تم تک پہنچا. لیکن پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بولو بولو، یہودی. یہ عقیدہ آیا یہودیوں سے ایران، ایران سے ہندوستان، ہندوستان سے رائے بینڈ، اور رائے بینڈ سے یہ ایڈز پھیلتی گئی، رائے بینڈ سے یہ وبا پھیلتی گئی، یہ ڈینگی مچھر ہر جگہ پہ پہنچا. اب جتنے یہ مچھر پھر رہے ہیں بستروں میں پھر رہے ہیں، ریونڈی بستروں میں. اب ان کی تبلیغ شبلیغ کوئی نہیں. پہلے تو کوئی مسئلہ بتاتے تھے سنجا جو کرنا ہے، وضو جو کرنا ہے، فلاں جو کرنا ہے. آج کل اس مسئلے کی تبلیغ ہو رہی ہے. اوپر سے کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا؟ پوچھ ہی نہیں ہوگی تو پھر تم کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ جب پوچھ نہیں ہوگی تو تم کیوں محنت کرتے ہو؟ ایک. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آگے فرمایا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فَسَوْفَ، جو مسئلہ قرآن میں قطعی آیا اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، سوال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا. اب ہم ان کو کہتے ہیں دلیل لاؤ، قطعی دلیل لاؤ. حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ فتخرجوہ لنا، ذرا تھیلا کھولو نا، وہ دلیل لاؤ کہ انبیاء انہی قبروں میں زندہ، روحیں نکلی نہیں، یا ارواح نکلنے کے بعد پھر اجسام کے اندر آ گئی. لاؤ دلیل، ہاتو برہانکم. دلیل کوئی نہیں. دلیل کیا آ گئی؟ المحند. المحند قطعی دلیل نہیں، قطعی دلیل ہے قرآن. اور اللہ نے فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. انکم بعد ذالک لمیتون. قرآن ہے کہ نہیں؟ اچھا اس کا بے شک ترجمہ دیکھ لو، ترجمہ دیکھ لو، تشریح بھی نہ دیکھو.
اللہ نے فرمایا آدم سے شروع کیا، آدم نبی ہے اور اولاد آدم نبی سارے اولاد آدم میں ہیں، سب کو خطاب کیا، فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون، اس دنیا والی زندگی کے بعد ایک وقت آنے والا ہے تم سب ہو جاؤ گے میتون، میت زندہ کو کہتے ہیں نا، میتون، سارے میتون بن جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامہ، بولو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم میت رہو گے، اور میت کون ہوتا ہے؟ یہ وجود، میت کون ہوتا ہے؟ یہ جسم، یہ وجود، تمہارا وجود میت رہے گا، رہے گا، رہے گا، کب تک؟ ثم، یہ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، مدت بیان کرنے کے لیے، تمہارا مدت دورانیہ ہوگا جس میں تم میت ہوگے، یعنی تمہاری روحیں جسموں سے جدا ہوں گی، ارواح کا تعلق بھی نہیں ہوگا، جسموں کے اندر اعادہ بھی نہیں ہوگا، کب تک؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، تبعثون، الباس حق، باس کا معنی ہوتا ہے روح کا جسم کے اندر آنا، اور اس جسم کا زندہ ہونا، شرح قائد میں اسی طرح لکھا ہے، بل باس حق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ فروعی ہے، واہ، ان کو کہو تیرا باپ ہی فروعی ہے، تیرا پورا نسب ہی فروعی ہے، جس مسئلے کو قرآن ایسے قطعی دلائل سے بیان کرے فروعی ہوگا تو پھر قطعی کا کیا معنی ہوگا؟ اتنا صاف بیان قرآن کا، فروعی ہے، واہ فروعی والے، فروعی، تھک گئے بس کر دیں، آج جس وقت تم کہو گے جمعہ پڑھیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت، بولو بولو شاباش، تبعثون، اور اللہ نے پیغمبر کی بات کی، سبحان اللہ، پیغمبر حضرت ابراہیم جد الانبیاء، پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بھی دادا پیغمبر حضرت ابراہیم، فرمایا میرا ابراہیم کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ الذی یمیتنی ثم یحیین، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، حضرت ابراہیم 20 میں، الذی یمیتنی ثم یحیین، یہ وہی ثم ہے، اس لیے سارے مفسرین یہاں لکھتے ہیں ثم للتراخی، لتراخی الزمان، ثم تراخی زمان کے لیے، اور فرمایا موت کے بعد رہو گے میت، یحیین یوم القیامہ، پھر اللہ مجھے زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، قطعی مسئلہ۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام علیہ، حضرت یحییٰ پہ سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے، یوم یموت، جس دن مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی پر امام قرطبی فرماتے ہیں وَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ، فرمایا ان کے لیے 3 حالتیں ہیں، ایک حالت یہ ہے فِي الدُّنْيَا حَيًّا، فِي الدُّنْيَا حَيًّا، پیغمبر کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، دنیا میں زندہ، وَفِي الْقَبْرِ مَيَّتًا، وَفِي الْقَبْرِ مَيَّتًا، وَفِي الْقَبْرِ مَيَّتًا، اور قبر میں میت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُ حَيًّا، يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن پیغمبر کی روح کو پھر اس جسم میں ڈال کے اس جسم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، قطعی دلائل، قطعی دلائل، اور امام الانبیاء کے متعلق تو اور زیادہ قطعی ہے، فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ،
حالانکہ مقام کیا تھا؟ ستموت، علماء جانتے ہیں مقام تھا کہ آپ پہ موت آنے والی ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے پیغمبر ان قریب آپ پہ موت آنے والی ہے. یہ نہیں فرمایا. میت صفت مشبہ ذکر کیا. میت، مفسرین بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کہنا تو چاہیے تھا انکا ستموت، تجھ پہ موت آئے گی. اللہ نے فرمایا تو میت ہے، حالانکہ اس وقت تو نبی زندہ تھے. تو اللہ نے یہ بیان کیا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آیت کا معنی ہے انکا وانہم وان کنتم احیاء فی عداد الموتى. میرے پیغمبر اگرچہ اب آپ بھی زندہ، آپ کے دشمن بھی زندہ، لیکن جب آپ پہ موت آئے گی آپ بھی الموتى کا فرد بن جائیں گے. جب آپ پہ موت آئے گی آپ بھی الموتى کی فہرست کا فرد بن جائیں گے. موت کے بعد آپ بھی ہوں گے میت، یہ بھی ہوں گے میت. پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامہ، وہاں پر وہی آگے تبعثون عند ربکم تختصمون. قیامت کے دن زندہ ہوگے اور پھر اللہ کے ہاں جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے. تختصمون، اتنا واضح قرآن. ابھی تک وہ آیت تو میں نے پڑھی نہیں ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، وہ آیت تو پڑھیں تو شیخ الحدیث کی ہڈیوں میں بھی درد اٹھتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، وہ تو ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے. اتنا واضح قرآن. پھر اتنا سمجھ آ گیا ہے جسم میت، قبروں میں مردے، قبروں میں میت، تو پھر حیات کہاں کی ہے؟ اللہ نے فرمایا عند ربہم یرزقون، قیل ادخل الجنہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. حیات ہے جنت الفردوس کی. کہاں کی؟ جنت ہاں ارواح جنت میں زندہ. یہی مضمون اللہ کے کلام قطعی کا، اور اسی مضمون پر احادیث متواتر موجود. ابھی وقت نہیں، جو ہمارے دورے میں شریک تھا اس پر میں نے 40 غالباً 40 حدیث لکھوائی تھی. 40 حدیث متواتر مضمون کہ امام الانبیاء کی روح بھی جنت الفردوس میں، سارے انبیاء کی ارواح بھی جنت شہداء کی ارواح بھی جنت مومنین کی ارواح بھی جنت قیامت تک جنت الفردوس میں. ہاں عزت ہر ایک کی اس کے مقام کے مطابق ہے، درجہ ہر ایک کا اس کی شان کے مطابق، لیکن قیامت تک ان کی ارواح ابدان میں نہیں. وہ رفیق اعلیٰ جنت اعلیٰ الجین اس مقام پہ موجود ہیں. قرآن کے قطعیت کا بھی یہی فیصلہ اور پیغمبر کے صحابہ کے اجماع کا بھی یہی فیصلہ ہے. اب ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل کہ روح جسم میں آ گئی، لاؤ قرآن، لاؤ حدیث متواتر، لاؤ قطعی دلیل. آگے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میں نے کہا مولوی اگر ویسے نہ مانے نا، اس مولوی کو کہو یہ نسخہ کئی جگہ پہ بڑا کامیاب ہوا. کئی جگہ پہ میں نے بیان کیا. میں نے کہا مولوی کو پوچھو کہ یہ حدیث متواتر ہے، سوال کرو گے یا نہیں؟ بولو بولو بولو، وقت ختم ہے. مولوی سے پوچھو یہ روایت متواتر ہے یا نہیں. اگر مولوی کہنا حدیث متواتر ہے، اس کو کہو مولوی صاحب 3 طلاقیں اٹھا. آسان کا
اس کو کہے 3 طلاقیں اٹھا کے محدثین نے جو متواتر کی تعریف کی ہے یا فقہا نے جو متواتر کا معنی بتایا ہے، یہ روایت متواتر ہے، مولوی سے 3 طلاقیں لکھوا لو اور ہمیں بلا لو، پہلے 3 لکھوا لو، انشاءاللہ سارا درد ختم ہو جائے گا۔ قوم کو الو بنایا ہوا ہے، خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے ان پہ۔ یہ وہ روایت ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ترمذی نہ ابن ماجہ نہ نسائی نہ امام مالک نہ شافعی نہ احمد نہ مالک، 4 اماموں کو بھی نہیں ملی اور سیاہ 6 والے محدثین کو بھی نہیں ملی۔ اب بھی جو کہے کہ یہ متواتر ہے، اس سے بڑا بے حیا، فراڈی اور مذہبی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ورنہ جرأت کر سیاہ 6 سے نکال، اگر سیاہ 6 سے نہیں نکل سکتی 4 اماموں میں سے کسی امام سے نکال۔ اہل سنت کے امام 4 ہیں یا نہیں؟ بولو، 4 امام ہیں۔ ہم اماموں کو معصوم نہیں مانتے، ہم اماموں کی بات کتاب و سنت کے مقابل قطعا نہیں لیتے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ خیر، نہ اماموں کے پاس نہ محدثین کے پاس۔ جی کہاں ہے؟ کہتے مسند ابی یا اللہ، واہ واہ، مسند ابی یا اللہ، طبقہ ثالثہ۔ سب محدثین کہتے ہیں اس طبقے کی روایات سے عقیدہ تو درکنار، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہتھیار لے کے پھر رہا ہے مسجدوں پہ، الانبیاء آ جاؤن فی قبورہم، نبی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، میں تجھے بخاری سے دیکھا ہوں، مسلم سے دیکھا ہوں، پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، صلوا فیہا، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مانا؟ طیبی نے، مولانا ادریس کاندلوی نے، ملا علی قاری نے، ابن حجر نے، علامہ عینی نے اور ابن بطال نے، سب محدثین نے اس کا معنی کیا لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون فی قبورہم، اس لیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ اگر گھروں میں نوافل نہیں پڑھو گے اور نمازیں نہیں پڑھو گے تو وہ قبر کی مثل بن جائیں گی، جیسے قبر میں کوئی قبر والا نماز نہیں پڑھتا۔ اگر تم نے گھروں میں نماز نہ پڑھی تو تمہارے گھر بھی قبروں جیسے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں قبروں میں نماز شماز کوئی نہیں، اور یہ لنڈا مولوی اس کو پیش کرتا ہے۔ امام سے بتاؤ، پہلے اس کو کہو اس کی قطعیت ثابت کر، ملا جی روایت تب پیش کرنا، پہلے اس کا تواتر ثابت کر، اور تمہارے اگلے پچھلے عربی عجمی سارے مل جائیں، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں اگلے پچھلے مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا تواتر تو دور کی بات، اس حدیث کی شہرت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہیں بھی کچھ لفظ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ سمجھنے ضروری ہے۔ حدیث متواتر کے بغیر عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں، اور یہ وہ روایت ہے جس کو امام ذہبی، آج کی بات نہیں، امام ذہبی، اور امام ذہبی اسماء الرجال کا وہ امام ہے جس کو شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان وہ کہتا ہے کہ جس کو ذہبی جس پہ جرح کرے اس کو صحیح کوئی نہیں کر سکتا۔ اے ملکہ تام حاصل ہے، سنو امام ذہبی کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں، میزان الاعتدال میں روایت ذکر کر کے امام ذہبی کہتے ہیں عطا بخبر منکر، اے روایت منکر روایت ہے، اور یہ روایت منکر وہ روایت ہوتی ہے جس سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا، عقیدے کا تو مسئلہ ہی حساس ہے۔ اور قطعی دلیل، اے قطعی دلائل نے، قطعی دلائل، واہ، کہتا ہے کہ نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی نا، معلوم ہوتا ہے زندہ ہے۔ میں نے کہا عدم توریث
کی علت اگر بنائے تو عدم موت بن سکتی ہے، حیات نہیں بن سکتی. خیر یہ تو وہ مولوی سمجھے گا. کہتے ہیں وراثت نہیں تقسیم ہوئی. دو طبقے آج تک لڑ رہے ہیں. ایک شیعوں کا طبقہ، وہ کہتے ہیں رسول کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور ایک للڑوں والا، حقیقت میں یہ بھی شیعہ ہے. توجہ ہے. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بڑے تم سٹیجوں پہ ناچتے ہو، کودتے ہو، کافر کافر شیعہ کافر، بڑے ناچتے ہو سٹیجوں پہ، کافر کافر شیعہ کافر، اور اپنے جماعت کا ماٹو بناتے ہو، تو پھر دو رنگی کیوں کرتے ہو؟ جب کافر کافر شیعہ کافر ہے نا، پھر شیعہ کی روایت کو بھی چھوڑ دو. یہ عجیب دو رنگی ہے. ایک طرف کافر کافر شیعہ کافر، اور دوسری طرف سارا مذہب شیعوں سے. مسئلہ سماحیات کی جتنی روایتی ان میں سب شیعہ راوی ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا کچھ شیعہ اچھے بھی ہوتے ہیں. واہ واہ. میں کراچی میں تھا، ایک بڑا قائد میرے ساتھ بیٹھا تھا، قائد کاف کراچی والا، بڑا قائد. میں نے کہا، جملہ بولا، بڑا ذمہ دار آدمی تھا اس پارٹی کا. میں نے جملہ کہا، میں نے کہا کہ صحابہ کا دفاع وہ صرف اشاعت التوحید کر سکتی ہے، اس کا حق ہے. باقی کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے ووٹوں کے لیے، ادھر نام صحابہ کا، ادھر طاغوتی نظام کا حصہ بھی. واہ واہ. لیکن ہماری قوم اتنی بھولی قوم ہے، اس کو جو کہہ دو سو ٹھیک ہے. عظمت صحابہ کا نام بھی، اور ووٹ لے رہا ہے صحابہ کے نام پہ. خدا کی قسم اگر ایک صحابی بھی اب آ جائے نا، تو مغربی جمہوریت کے علمبردار سب کو واجب القتل قرار دے. اللہ کوڑیاں تو نہیں ہو گئی نا. صحابہ کا کیا تھا تعلق اس الیکشن کے ساتھ؟ اب کوئی کتاب سامنے رکھی ہے، کسی نے صحابہ کا نام رکھا ہے، اس کو کہو صحابہ کے مشن کو چھوڑ کے، صحابہ کے نظام کو چھوڑ کے، انگریز کے نظام کے لیے ووٹوں پر صحابہ کا نام استعمال کرنا، اور بغیر تو کوئی تو شرم کرو. یہ نظام ہی نظام صحابہ کے مقابلے. اچھا خیر، میں نے کہا کچھ ووٹوں کے لیے صحابہ کا نام لیتی ہے، کچھ نوٹوں کے لیے صحابہ کا نام لیتی ہے. اشاعت التوحید و سنہ اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کا نام لیتی ہے. اور امتحان میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اشاعتیوں کا نظریہ ہے کہ صدیق کا دشمن کافر ہے، چاہے پہلی صدی میں ہو یا 15ویں صدی میں. تم نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا، ان پر بکواس کرنے والا، ان کی شان و عظمت کا انکار کرنے والا، وہ مرتد، زندیق اور اصلی کافر ہے، چاہے وہ پہلی صدی میں بیٹھا ہو یا 15ویں صدی میں بیٹھا ہو. یہ کہتے ہیں جو پہلی صدی والے ہیں نا، ان کو تو اچھے لوگ تھے، اور 15ویں صدی والے واہ واہ ہے. بھارت ایک ہے، زمانہ بدل گیا، حکم بدل گیا. اس لیے اشاعتی کو اس لیے حق بنتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ہم نے ماں کہا نا، ہم نے ماں پہ اعتماد کیا، اور ماں نے جو قرآن پڑھ کے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد سن سکتا کوئی نہیں، ہم نے اس پہ بھی اعتماد کیا. اور تو
امی عائشہ کے دوپٹے کا بہانہ کرنے والا، اور فراڈیا، جب اماں جان کا عقیدہ آتا ہے، ام المومنین کے عقیدے کی بات، فہم قرآن کی بات، نظریے کی بات جب تجھے سنائی جاتی ہے تو ڈرے ہوئے گدھے کی طرح بھاگتا ہے اور شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے۔ عقیدہ تیرا شیعہ راویوں سے سننے والا، قبروں میں زندہ ہونے والا، سارے شیعہ محمد بن مروان، محمد بن اسحاق، زازان، عبداللہ، عبید اللہ، یہ سارے کے سارے شیعہ راوی، ان پہ تیرا اعتماد ہے۔ پھر خود فیصلہ کر، صحابہ کے نام پہ فراڈ کرتا ہے یا صحابہ کا دفاع کرتا ہے؟ اگر صحابہ سے مخلص ہے تو مسئلہ حیات میں مان جو ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اور اگر صحابہ کے ساتھ تیری محبت خالص ہے، چھوڑ من صلی علیہ عند قبری، اس کا راوی رافضی ہے، چھوڑ کرانیال، اس کا راوی شیعہ ہے، چھوڑ الانبیاء آجاؤن فی قبورہم، اس میں بھی تیرے سے بدماش اسی طرح موجود ہیں۔ پھر ہاں، ام المومنین نے جو قرآن پڑھ کے مسئلہ بیان کیا، ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھ کے مسئلہ بیان کیا، انہی کو مان۔ انکا میتم و انہم میتون۔ بات انصاف کی ہے یا نہیں؟ چلو، کتنی مثالیں ہو گئی؟ 4۔ چلو آج 4 ہی کافی ہے، ٹائم ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جس ساتھی کی کوئی اشکال، سوال جو بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ مولانا عصمت اللہ خان صاحب، ان سے انہوں نے خود ٹائم دیا، ہم نے نہیں لیا، خود ٹائم دیا۔ مولانا سجاد الرحمان صاحب ٹیکسلا والے، یہ درمیان میں تھے اور پروگرام اور بھی تھے، تو پھر انہوں نے فون کیا کہ میری ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس پہ چوٹ لگی ہے، اس لیے میرے لیے صحت کی دعا کرنا۔ ہم نے دعا کی، لیکن اگلے دن وہ تلا گنگ میں تقریر کی انہوں نے، تو ہم مطمئن تھے کہ حضرت تشریف لے آئیں گے، لیکن تلا گنگ سے وہ واپس تشریف لے گئے۔ تو بہرحال اگر واقعتاً بیمار ہیں تو ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرو، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو دعا کرو اللہ ہم مولویوں کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے، یہ دعا کر لے۔ بہرحال میں معذرت کروں گا کہ وہ تشریف نہیں لے آ سکے، دور دراز سے ساتھی آئے ہیں، تو آپ کے آنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ آئے، تو ہم تو نہ خطیب ہیں نہ مقرر ہیں، تو 2-4 ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں، تو اسی پر اکتفا کرو، اسی کا تکرار کرو، ان کو سمجھ لو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے محبوب خطیب کو پھر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔